نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ جو رحمت کا تھا وہ ہم سے جا چکا ہے۔ یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت کا ہے۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا، اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش، انعامات کا لمحہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں دی، طائف کی وادی میں پتھر کھائے لیکن بد دعا نہیں دی، مکہ والوں نے ستایا، اپنی ذات کے لیے بد دعا نہ دی، لیکن اس موقع پر جبرائیل امین جب آپ کے پاس آئے، ممبر کے زینے پر آپ قدم رکھ رہے تھے تو تین باتیں کی، ان میں سے ایک یہ تھی، جبرائیل امین نے عرض کی اللہ کے محبوب ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ آپ ذرا الفاظ کو، وزن کو دیکھیے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی بخشش کا، رمضان کا مہینہ ہے ہی عطا کا، رمضان کا مہینہ میرے محترم دوستو ہے ہی اللہ کی محبت کو لوٹنے کا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو میرے محترم دوستو کامل مغفرت نصیب فرمائے، پوری امت کو اللہ نصیب فرمائے۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو اتارا۔ قرآن کتاب کیسی ہے، مقام اس کا کیسا ہے، مرتبہ اس کا کیسا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گھر میں گتا پڑا ہوا ہو اور بچہ آتا ہے اس گتے کو اٹھا کے ادھر پھینک دیتا ہے، بڑا آتا ہے وہاں سے اٹھا کر ادھر پھینک دیتا ہے، کوئی اور آتا ہے اٹھا کے ادھر پھینک دیتا ہے۔ اسی گتے کو اٹھانے کے بعد، اس کو صحیح طریقے سے کاٹنے کے بعد، میرے محترم دوستو جب اس گتے کے ذریعے سے قرآن کی جلد کی جاتی ہے اور اس گتے کے ذریعے سے میرے محترم دوستو اس گتے کو جب قرآن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس کو جب قرآن کا پڑوس حاصل ہوتا ہے، قرآن کا مصاحب اور میرے محترم دوستو قرآن کا سنگ جب حاصل ہوتا ہے، اب اس کے بعد اس گتے کی عظمت اور مقام اتنی بلند ہو جاتی ہے، بڑا بھی بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگاتا، چھوٹا بھی بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگاتا۔ بھائی الفاظ تو اندر ہیں، الفاظ تو قرآن کے اندر جو صفحے ہیں ان پر ہے، اس گتے کو بغیر وضو کے ہاتھ کیوں نہیں لگاتے ہو، وضو کر کے پھر لگاتے ہو؟ جواب آتا ہے اس کو قرآن کا پڑوس نصیب ہو گیا ہے، اس لیے اس پڑوس کی وجہ سے اب یہ بھی باادب بن گیا ہے۔ تو جب ایک بے جان کو، جس میں جان نہیں ہے، اس بے جان گتے کو میرے محترم دوستو جب مقام مل سکتا ہے، پھر حضور کی امت جب قرآن سے جڑے گی، اسے عظمت کیوں نہیں مل سکتی، اسے مقام کیوں نہیں مل سکتا، اسے رفعت کیوں نہیں مل سکتی، اسے بلندی کیوں نہیں مل سکتی؟ میرے محترم دوستو کتاب قرآن ہے کیا، یہ آیا کس لیے؟ قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے، اے قرآن تو بتا تو ہے کیا، تو آیا کس لیے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے تو آیا کب ہے، کدھر سے آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں اللہ کا کلام ہوں، مجھے رمضان میں اتارا گیا ہے۔ کس موقع پر اتارا گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی مہینے کی اس لیلۃ القدر رات کو مجھے اتارا گیا ہے۔ تجھے اتارا کس نے ہے؟ رب العالمین نے۔ تجھے لے کر آنے والا کون ہے؟ جو نوریوں کا سردار جبرائیل ہے۔ تو آیا کس لیے؟ محمد کی محبوب امت کے لیے۔ اترا کس پر ہے؟ محمد الرسول اللہ پہ۔ تو میرے محترم دوستو جتنی چیزیں پھر قرآن کے ساتھ جڑتی گئیں، اللہ ان کو بلندی عطا کرتا گیا۔ مکہ شہر کی دھرتی پر اترا، اللہ نے مکہ کو عظمت دی۔ مدینہ منورہ میں اترا، اللہ نے مدینہ منورہ کو عظمت دی۔ میرے محترم دوستو حضور کی امت کے لیے آیا، اس امت کو سب سے افضل قرار دے دیا۔ رمضان کے مہینے میں آیا، سارے مہینوں سے رمضان کو افضل قرار دے دیا۔ لیلۃ القدر کی رات کو آیا، لیلۃ القدر کو بخشش کے اعلانات کروا دیے، مغفرت کے اعلانات کروا دیے، عطا کے اعلانات کروا دیے۔
جدھر جدھر قرآن جاتا گیا میرے محترم دوستوں اپنے ساتھ جڑنے والوں کو بلندیاں دیتا گیا۔ جب ان چیزوں کو بلندیاں مل سکتی ہیں مجھے اور آپ کو نہیں مل سکتی؟ اللہ نے قرآن کو قرآن عبادت نہیں کہا کہ میں نے اس قرآن کو نماز میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے اس کو کتاب ہدایت کہا ہے۔ ہدی للناس، ناس کا لفظ ہے، یہ نہیں کہا شہر والوں کے لیے، دیہات والوں کے لیے نہیں ہے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے نہیں ہے، وزیروں کے لیے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں نوکری دار طبقہ کے لیے نہیں ہے، فوجیوں کے لیے، غیر افواج کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا ہدی للناس، ناس میں ساری انسانیت کو رب نے بند کر دیا، مشرق کا رہنے والا، مغرب کا رہنے والا، شمال کا رہنے والا، جنوب کا رہنے والا، دھرتی کے چپے چپے پر بسنے والی انسانیت، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عرب کا رہنے والا ہے، عجم کا رہنے والا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، پڑھا ہے ان پڑھ ہے، وزارتوں والا ہے، صدارتوں والا ہے، غریب ہے امیر ہے، پورے روئے زمین میں بسنے والا امام الانبیاء کا جو امتی ہے، کتاب ہدایت اس کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کیوں آیا ہے؟ اس لیے تاکہ انسانیت کو ظلمت سے نکالے، اندھیروں سے نکالے اور ہدایت کے اندر لے کر آئے، نور ایمانی کے اندر لے کر آئے۔ میرے محترم دوستوں قرآن اس لیے آیا ہے، قرآن نظام ہدایت لے کر آیا ہے۔ حکومت کا نظام ہے تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، فوجی نظام ہے قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، ملازمت کا نظام ہے قرآن رہنمائی کرتا ہے، تجارت کا نظام ہے قرآن رہنمائی کرتا ہے، غریب پر غربت ہے قرآن رہنمائی کرتا ہے، امیر کے پاس مال ہے اس کے مال کی رہنمائی کرتا ہے، عرب کا رہنے والا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، عجم کا رہنے والا ہے اس کی رہنمائی کے کتاب میرے محترم دوستوں قرآن کتاب ہدایت اور تمام شعبوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، اور میرے محترم دوستوں قرآن کو صرف اور صرف جھاڑ کے لیے، پھونک کے لیے، تعویذوں کے لیے، مردوں پر پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا، ورنہ الماری میں پڑا ہوا ہے میرے محترم دوستوں، صدیاں گزر گئیں اس کو نکال کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اور تھوڑا سا بھی تعلق قرآن کے ساتھ، تھوڑا سا بھی تعلق میرے محترم دوستوں یہ محروم نہیں کرتا۔ آپ ذرا دیکھیں نا، کبھی ان الفاظ پہ کبھی غور کریں۔ کل قیامت والے دن یہ تعلق دیکھیے، کل قیامت والے دن گھر میں بیٹا حافظ ہے، بیٹا حافظ بن گیا، میدان محشر قائم ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ بِأَخْبَارِهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ آج میدان محشر برپا ہے، آج انبیاء پہ کپ کپی طاری ہے، آج 1.25 لاکھ انبیاء کانپ رہے ہیں، آج انسانیت میرے محترم دوستوں کانپ رہی ہے، مجرم بن کر کھڑا ہے میرے محترم دوستوں، کسی طرح چھٹکارے کی سبیل پیدا کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جہنم والے اگر ان میں بس میں ہوتا، اپنے آپ کو جہنم سے نکالنے کے لیے پوری کائنات ان کے لیے اللہ سونے کی بنا دے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری دھرتی سونے کی بن گئی، ایک جہنمی کو دے دی جائے اور وہ جہنمی اللہ کو کہے اللہ ساری دھرتی تمہیں دے دیتا ہوں، ساری دھرتی سونے کی آپ لے لیجئے، مجھے جہنم سے نکال دیے۔ جواب آتا ہے آج کے دن تو جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ آج جہاں مال ناکام ہو گیا نکالنے میں، ملک ناکام ہو گیا وہاں سے نکلنے کے لیے، میرے محترم دوستو اس میدان معاشر میں جس کے گھر میں ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، اس نے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، باپ غریب ہے، دنیا میں کھانے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دنیا والے جس کو اپنے جرگے میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو روک کر بات کرنا چاہے اور لوگ اپنی حتک محسوس کریں اس کے لیے رک کر میں بات کروں۔ آج اس حافظ کا وہ باپ دنیا والوں نے جسے ٹھکرایا، آج رب کائنات اس کے اس باپ کو بلائے گا اور ماں کو بلائے گا اور اعلان کرے گا ان کا بیٹا حافظ قرآن تھا،
انہوں نے حافظ بنایا، اس نے قرآن کو سینے میں اتارا، اس نے نقوش کو سینے میں اتارا، زبر و زیر کو محفوظ کیا، رات کی تنہائیوں میں معصوم بچہ تھا، اس جھاڑے کے موسم میں ٹھنڈے پانی کو رات کوٹتا تھا اور وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ آج اس کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھو، ماں کے سر پر بھی تاج، باپ کے سر پر بھی تاج، اور آگے اعلان ہوتا ہے اس تاج کی روشنی، اس تاج کی روشنی، یہ جو سورج نکلتا ہے اور کائنات کو چمکاتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی روشنی سے اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ اور آگے کیا ہی بات ہے، اگر وہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے کتنا روشن کرے گا۔ اب ذرا تصور کیجئے، ماں باپ کو اتنی عزت، اتنا عزت اور اکرام، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کے ماں باپ کو اللہ نے تاج پہنا دیا، مجھے بتاؤ اب یہ جہنم میں جائیں گے؟ جب اتنا اعزاز مل گیا، اتنا اکرام مل گیا، یہ اعزاز ہی اس لیے کہ جاؤ جنت کے اندر۔ اب ذرا دوسری بات کو سوچئے، مشقت کس نے کی قرآن پڑھنے میں؟ مشقت اس بچے نے کی، مشقت پڑھانے والے استاد نے کی، جس نے الف با تا سا انگلی پکڑ کے اس بچے کو پڑھنا سکھایا، جوڑ جوڑ کر کے اس بچے پر محنت کی، وہ استاد جس نے اپنی ضرورتوں کو قربان کیا، جس نے اپنی حاجتوں کو قربان کیا، مدرسے اور مسجد کی چٹائی پر وہ استاد بیٹھا اور اس بچے کو بٹھایا اور بٹھا کر محنت کر رہا ہے، اور محنت کرنے والا یہ بچہ ہے جس نے ماں کی ممتا کو قربان کیا، باپ کی آغوش کو قربان کیا، اور اس نے میرے محترم دوستوں گھر سے بیگار ہوا، مدرسے کے ٹکڑے کھائے، روکی سوکھی کھائی، آدھی رات کو اٹھتا ہے میرے محترم دوستوں، آدھی رات کو اللہ کے سامنے سجدہ کر کے روتا اور دھوتا ہے، رات کی تاریکیوں میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، محنت بچہ کر رہا ہے، محنت استاد کر رہا ہے، اور میرے محترم دوستوں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ باپ کی کیا قربانی ہے؟ ماں کی کیا قربانی ہے؟ جواب آتا ہے ماں باپ کی قربانی صرف اتنی ہے، یہ گھر میں بیٹھے بیوی سے مشورہ کیا، میں بیٹے کو حافظ بنانا چاہتا ہوں، بیوی نے بھی کہا ٹھیک ہے بناؤ، یہ مشورہ طے ہوا، باپ نے اٹھا کر مدرسے میں داخل کر دیا، صرف اتنی بات پر اللہ نے ماں باپ کے سر پر تاج پہنا دیا۔ اب سوچو اتنی بات پر اگر ماں باپ کو یہ مل رہا ہے، پھر حافظ قرآن کو کیا ملے گا؟ پھر اس پر محنت کرنے والے استاد کو کیا ملے گا؟ ہر جنتی کو یوں سمجھے جنت ناپ کے دی جائے گی، اتنی تمہاری، اتنی تمہاری، اتنی تمہاری۔ جب آئے گا حافظ قرآن، اللہ اعلان کریں گے تیرے لیے جنت کا ناپنے کا کوئی معیار نہیں ہے، تیرے لیے ناپنے کا کوئی معیار نہیں ہے، تو یہاں پر قرآن پڑھنا شروع کر، ہر آیت پہ جنت کی وسعتیں تیرے لیے، جنت کے نظارے تیرے لیے، جنت کی نعمتیں تیرے لیے، تو الحمد سے قرآن شروع کر، ایک ایک آیت پہ تیرا رب تیرے لیے جنت کے دروازوں کو بڑھاتا چلا جائے گا، نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا، رفتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے والناس پہ پہنچے گا، جتنا درجہ چڑھتا چلا جائے گا اللہ کہیں گے یہی تیری جنت ہے، یہی تیرا مقام ہے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا میں کوئی تیار نہیں تھا۔ میرے محترم دوستو، دنیاوی تعلیم کی نفی نہیں ہے، لیکن آج دنیاوی تعلیم والے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی بات ہے، اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بات ہے، آج دنیا والے پیچھے رہ گئے۔ اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، یہاں کھڑے ہو جاؤ، تیرے خاندان میں سے وہ 10 آدمی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہیں، تو بول ان کے نام لے، تیری فریاد پہ میں اللہ ان کو نکال میں جنت میں داخل کروں گا۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اکرام، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کو سامنے رکھیں گے، خدا کی قسم میرے محترم دوستوں قرآن جنت میں لے کر جائے گا۔ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کام پر ایک بستی سے گزرتا تھا، بستی والے بھی ان کو جانتے تھے۔ ایک دن وہاں سے گزرے، بستی والے نے ان کو روکا کہ یہاں ایک بڑے میاں ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کا وقت بالکل تیار ہے، آپ جنازہ پڑھا کے چلے جائیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کا جنازہ پڑھایا، میرے پاس وقت تھا، قبر کے اندر اتارا،
तलकीन पड़ी, मैं अपने काम पे चला गया। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने जेब में हाथ डाला, मेरे जरूरी कागजात जेब में नहीं है। मैं सोचने लगा, घर से तो लेकर निकला था, कागजात कहाँ रह गए। फिर मुझे ख्याल आया, जब उस बुजुर्ग को कब्र में उतार रहा था, उस वक्त मेरे कागजात कब्र में गिर गए। कहने लगा, मैं उसी पांव पर वापस आया, और जब मैं वापस आया तो बस्ती वालों को जमा किया। मैंने कहा कि अभी बुजुर्गों को दफन किया है, ताज़ा कब्र है, अभी कब्र खोदते हैं, मैं कागजात निकाल लूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, चंद लम्हे पहले जिस बुजुर्ग को दफन किया, कोई हाफिज नहीं था, कोई आलिम नहीं था, कोई बड़े मोहतरम दोस्तों बड़ी डिग्रियों वाला नहीं था। जब इसकी कब्र को खोला, बस्ती वाले देखते हैं सारी कब्र फूलों से भरी हुई है। बस्ती वाले कहते हैं नमाज हमारे साथ पढ़ता था, जिंदगी हमारे सामने गुजरी है। जमा होकर उसकी बीवी के पास चले गए। अल्लाह की बंदी, तू बता, तू शरीक हयात थी, तूने इसकी जिंदगी में कोई अजीब मामला, कोई अजीब नेकी। तो वो सोचने लगी, फिर अंदर गई, अंदर से कुरान उठाया और उठाकर इनके हाथ पर रख दिया। कहने लगी, सारी जिंदगी इसका एक मामूल था, ये फजर की नमाज पढ़कर आता था, ये नाजरा खा भी नहीं था, कुरान को नाजरे से भी नहीं पढ़ सकता था, इतना कुरान जानता था। अल्हम्द शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली, सूरह फलक पढ़ ली, सूरह नास पढ़ ली, बस इससे ज्यादा ऐसे कुरान नहीं आता था। ये फजर की नमाज के बाद घर में आता, कुरान को उठाता, उठाने के बाद ये सामने रखता और कुरान को खोलता और यूं उंगली फेरता और कहता, अल्लाह मुझे तेरा कलाम पढ़ना नहीं आता, अल्लाह मैं तेरा कलाम पढ़ नहीं सकता, मैं अनपढ़ हूं, पर है ये तेरा कलाम है, तेरा कुरान है। ये वो कलाम है जिसको अर्श वाले ने खुद पढ़ा है, ये वो कलाम है जो जिब्राइल अमीन लाया, ये वो कलाम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर गारे हिरा में उतरा, ये वो कलाम है जो ओहद बदर में उतरा, ये वो कलाम है जो अम्मी आयशा के बिस्तर पर इमामुल अंबिया पे उतरा। रब्बा ये तेरा कलाम है, मैं पढ़ नहीं सकता। रोता और कुरान की सतरों पर उंगली फेरता, कहता, अल्लाह तूने ये भी हक उतारा, तूने ये भी हक उतारा, तूने ये भी हक उतारा। उसकी आंखों से आंसू निकलते, हर वर्के पर उसके आंसू टपके हुए हैं। इन वर्कों ने उसके रोने को, उनके आंसुओं को महफूज किया हुआ है। रोजाना इस तरह एक पारा तिलावत करता था और कोई नेकी नहीं, सिर्फ ये नेकी थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, सिर्फ इस ताल्लुक ने कुरान पढ़ना नहीं जानता था, सिर्फ निगाहें कुरान पर टिकराती थी। रोजाना मेरे मोहतरम दोस्तों इस अंदाज से अल्लाह के कलाम से मोहब्बत का इजहार करता था। रब ने धरती के लोगों को बता दिया, देखो इतनी मोहब्बत वाले को भी मैं महरूम नहीं करता। आज हमारी हालत क्या है? घर में कुरान पड़ा हुआ है, खोलने की नौबत नहीं है। इससे बड़ी बदनसीबी और क्या है? इससे बड़ी बदबख्ती और क्या है? घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई वीआईपी आ जाए, उसको बैठक में बिठाएं और फिर वापस उसको पूछे ही ना, वो मेहमान क्या कहेगा? वो कहेगा अजीब आदमी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, सारी कायनात के शहंशाह का कलाम बतौर मेहमान हमारे घरों में पड़ा हुआ है। हम निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, कभी कुरान को अलमारी से निकाल कर खोलने की नौबत ना आई, कुरान को तिलावत करने की नौबत ना आई। ये तो वो था मेरे मोहतरम दोस्तों जिसको जियों में बसाना था, जिसको सांसों में उतारना था, जिसके साथ ताल्लुक जोड़ना था। खुदा की कसम मेरे मोहतरम दोस्तों, हर ताल्लुक, दुनिया का हर ताल्लुक छूट जाएगा, कुरान का वो ताल्लुक है जो मरते वक्त भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा। और ये अल्लाह के साथ झगड़ेगा और कहेगा, अल्लाह अल्लाह ये मुझे पढ़ने वाला था। सूरह मुल्क कहेगी, अल्लाह या मुझे कुरान से निकाल दे या से जन्नत में दाखिल कर। अल्लाह कहेंगे तू भी कुरान के अंदर रह, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। खुशनसीब है वो लोग जिनके बच्चे मेरे मोहतरम दोस्तों हाफिज हैं, जिनके बच्चे मेरे मोहतरम दोस्तों जिनका ताल्लुक कुरान के साथ है। अल्लाह सबके घरों के अंदर मेरे मोहतरम दोस्तों कुरान की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह सबके बेटों और बेटियों को मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों हाफिज कुरान बनाए। ये सस्ता सौदा है, ये सस्ता सौदा है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक इरशाद है, रूए ज़मीन में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीख रहा है या सिखा रहा है। इससे बेहतर और कोई नहीं है।
اس سے بہتر اور کوئی افضل نہیں ہے. سب سے افضل یہ رشتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی. یہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر قرآن اتارا گیا. اور اللہ ہمیں قرآن کا عشق نصیب فرمائے. اسید بن حضیر صحابی ہیں. مدینہ منورہ کی دھرتی پر آپ کا معمولی سا چھوٹا سا گھر ہے. چھوٹا کیا، جھونپڑی ہے، ایک ہی کمرہ ہے، بیٹا سویا ہوا ہے. ادھر اسید بن حضیر نے قرآن کھولا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور قریب ہی گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑا. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے گھوڑے کے بدکنے کی آواز آئی. آپ اٹھے، گھوڑے کو دیکھا، گھوڑا خاموش ہو گیا. پھر آپ نے قرآن کی تلاوت کی. پھر آپ نے دیکھا جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں گھوڑا پھر بدکتا ہے. پھر آپ قرآن کی تلاوت بند کرتے ہیں، گھوڑا خاموش ہو جاتا ہے. پاس بچہ، آپ کا بچہ سویا ہوا ہے. آپ اس نتیجے پر پہنچے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یہ بدکتا ہے، قرآن کو جب تلاوت ختم کرتا ہوں یہ خاموش ہو جاتا ہے. پھر آپ نے سوچا کافی رات گزر گئی، اللہ کا کلام پڑھتے پڑھتے آپ نے قرآن کو بند کیا، قرآن کو رکھا. پھر کمرے سے باہر نکلے. جب کمرے سے باہر نکلے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر عجیب منظر دیکھا. ایک نور کا سائبان ہے. اس نور کے سائبان میں بہت ساری روشنیاں ہیں جو آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی طرف چلی گئی اور آپ کی نگاہوں سے گم ہو گئی. اسید بن حضیر کہتے ہیں میں صبح حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوا. میں نے یہ عجیب منظر حضور کو بتایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، تیرے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے زمین پر اترے تھے. اگر تو برابر قرآن پڑھتا رہتا آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. کس طرح یہ لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے، کتنی محبت میں قرآن پڑھتے ہوں گے، کتنے عشق میں ڈوب کر قرآن پڑھتے ہوں گے. میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں بھی وہ عشق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی اس قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے محترم دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ابھی نیت کریں میرے محترم دوستو، غسل کریں، غسل کے بعد کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور خوشبو لگانے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت پڑھیں. اللہ زندگی گزر گئی، تیرے قرآن کو کھولا نہ، زندگی گزر گئی اللہ سے نگاہیں سے لگایا نہ، اللہ زندگی گزر گئی اللہ اس کو چوما نہ. اس کے بعد قرآن کو لے اور لینے کے بعد قرآن کو سامنے رکھے اور سامنے رکھ کر کہے یا رب ہاذا کلام، یہ تیرا کلام ہے، یہ تیرا قرآن ہے، یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ نے خود پڑھا ہے. تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ بھی اللہ کے کلام، یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن یہ کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے. ان میں اور اس میں فرق یہ ہے ان کو اللہ نے اتارا ہے اور قرآن کو اللہ نے پہلے خود تلاوت کیا ہے، خود اللہ نے پڑھا ہے، اس کے زبر اور زیر کو اللہ نے پڑھا ہے اور پھر اس قرآن کو اتارا ہے. میرے محترم دوستوں کہے اللہ یہ تیرا کلام ہے. قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے رب سے باتیں کرتا ہے. اور پھر کھولے اور سامنے رکھے اللہ مجھے اس کا نور عطا فرما. قرآن کی تلاوت کرے اور کہے اللہ، حضور علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور لوہے کا زنگ میرے محترم دوستو ہر چیز کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب دلوں کے زنگ کو دور کرنے کی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا. یہ 2 چیزوں کا کیوں ذکر کیا؟ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے پہلے لوہے کو نرم کیا جاتا ہے، نرم کر کے اس کو کھرچا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پانی بہا کے اسے صاف کر دیا جاتا ہے. فرمایا ایسے ہی ہے موت کی یاد، یہ دلوں کو نرم کرتی ہے، دلوں کی میل کو اور گناہ کی نوسط کو کھرچتی ہے. جب میرے محترم دوستو جلد نرم ہو گیا پھر قرآن کے پانی سے اس کو غسل دو، قرآن کی تلاوت سے اس کو غسل دو، قرآن کے انوارات سے اس کو غسل دو. اللہ دلوں کو میرے محترم دوستو منور کرے گا. اس کیفیت سے اللہ دل تیرے قرآن کی تلاوت سے پاک ہو رہا ہے اور اللہ تیرے کلام کا نور سینوں میں داخل ہو رہا ہے. میرے محترم دوستو اور بزرگوں آج نیت کر لیں، آج نیت کر لیں. خدا کی قسم میں آپ سے عاجزانہ طور پر میرے محترم دوستو منت کے طور پر کہتا ہوں خدا کے لیے ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیں. آج امت کا تعلق قرآن سے ٹوٹا جس کی وجہ سے حالات آئے. آج امت نے قرآن کو چھوڑا
جس کی وجہ سے آج امت میرے محترم دوستو در در کی ٹھوکریں کھا رہے. کوئی کسی کی سازش نہیں ہے. آج مسلمان اپنی بدعمالیوں کی سازش کا شکار ہے. آج مسلمان میرے محترم دوستو اپنے کیے کا شکار ہے. کہاں کافر کو جرت. ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں. چھوٹا سا بدن ہے آپ کا اور آپ کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں, آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. آپ کسریٰ کے دربار میں آپ کے پاس خچر ہے, آپ کی تلوار کو زنگ لگا ہوا ہے. کسریٰ کا دربار کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں جاؤ بادشاہ کو کہو. یہ اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی, کوئی ثانی نہیں تھا ان کا. کہا جاؤ بادشاہ کے کہو حضور کا قاصد ملنے کے لیے آیا ہے. اندر بتایا کہا بھیجو. آپ خچر کے ساتھ جانے لگے. انہوں نے کہا, وہ کہتا ہے خچر نہیں اندر لے جا سکتے. کہو اپنے بادشاہ کو کہو ملنے تو میں اسی انداز سے آؤں گا. آپ خچر کو لے کر اس کے تخت کے ساتھ باندھا. اس نے آپ کی حالت کو دیکھا بادشاہ میں, کہنے لگا لگتا ہے تمہیں تمہارے ملک سے بھوک نے نکالا ہے. آپ بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا, کھانے کو کچھ نہیں صحابہ کے پاس, اور لگتا ہے تمہیں کپڑوں نے, تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں, کپڑوں نے نکالا ہے. بھوکے اور ننگے, تمہیں بھوک اور ننگ نے نکالا ہے. تم کس لیے آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ پھر عجیب جملہ کہا, ہم خود نہیں آئے, اللہم ابتعثنا, ہم میں رب کائنات نے بھیجا ہے, ان نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد. ہم اس لیے آئے ہیں لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کے رب کی بندگی میں داخل کریں. ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے. پھر وہ کہنے لگا تمہیں میں ملک کا کوئی حصہ دے دیتا ہوں, مال دے دیتا ہوں. کہا نہ ملک چاہیے ہے نہ مال چاہیے. کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا سیدھی اور سادی بات ہے, اسلم تسلم, مسلمان ہو جا تجھے معاف کر دیے جائیں گے, ورنہ پھر تیری سر تیری گردن ہوگی, ہمارا ہاتھ ہوگا. یہ جرت کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگا اس تلوار کے ساتھ, اس زنگلو تلوار کے ساتھ ہمیں فتح کرو گے؟ آپ نے فرمایا تلوار کو نہ دیکھ, کل میدان جہاد میں اس کے پیچھے چلانے والے ہاتھ کو دیکھنا. اور آپ نے کہا لاؤ ڈھال کو. ڈھال لائی گئی, مضبوط ڈھال اس کے شاہی خزانے سے. اللہ اکبر کہہ کر ایک وار کیا کر کے 2 ٹکڑے کر دیے. قلعہ فتح نہیں ہو رہا, کئی روز چلے گئے. صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا, قلعے کی دیواریں ہل گئیں. میرے محترم دوستو, ہمارا مسئلہ اللہ کی ذات پہ یقین کا ہے, ہمارا مسئلہ سنت کی زندگی پر ہے. مسلمان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اس کو پوری دنیا کی سیادت کے لیے, قیادت کے لیے اللہ نے اسے بھیجا ہے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, باہر کیا ہم خود اپنے ہی گھر کے اندر مار کھا رہے ہیں. حالات نے گھیرا ہوا ہے, پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, آپ سے درخواست ہے آج انشاءاللہ نیت کر لیں, انشاءاللہ قرآن کو سیکھیں گے بھی, قرآن کو سمجھیں گے بھی, انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے. آخری درجہ نہ ہوا, روزانہ 1 پارہ تلاوت کر لیا کرو. 1 پارہ تلاوت, بس ایک پارہ چھوڑو, 1 صفحہ تلاوت کر لیا کرو بس. بلا ناغہ ساری زندگی ایک صفائی محبت بری نگاہوں سے, محبت برے انداز سے قرآن کا 1 صفائی میرے محترم دوستو پھر کافی ہے. یہ آخری درجہ بتا رہا ہوں. اور میرے محترم دوستو کوشش کریں قرآن کو سمجھ سے پڑھیں, اس کے معنی اور الفاظ کو سمجھیں. میرے محترم دوستو اور بزرگوں, مرتے وقت کیا ہوگا جب فرشتہ آئے گا, کیا لے کر آؤ گے؟ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس پرفتن دور پہ, اس پرفتن دور میں, اس گناہ کی دلدل میں بس ایک قرآن تھا, اس کا 1 ورقہ سمجھ اور معنی کے ساتھ پڑھ کر عمل کی توفیق کرتا رہا. عمل پھر بھی نصیب نہ ہوا, اس پر بھی اللہ پاس کر دیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.